احسان عظیم ہے پوری دنیا پر اور مسلمانوں پر کہ ہم پیچھے پھر ان کو مسجد والا بناتے. جب تک ایک طبقہ یہ ذمہ داری نہیں محسوس کرے گا، مثلا آپ لوگ نمازی ہیں نا مسجد میں، تو پہلے ذمہ دار تو آپ ہیں کہ آپ یہ درد محسوس کریں کہ ہماری نسل جہنم کی طرف جا رہی اور ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ہم کوشش کریں. یہ عمل اللہ کے غیبی نظام کو ساتھ کر دیتا ہے. إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. یہ آیت اس وقت زندہ نہیں ہے، یعنی موجود، عمل میں نہیں. کیا کریں اللہ تعالیٰ؟ یہ بھی تدبیر کریں اور میں بھی کر رہا ہوں. جب اللہ تدبیر کرے گا کافروں کے خلاف، پھر کو کون اللہ سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ قد مکروا مکرهم وعند اللہ مکرهم وإن كان مکرهم لتزول منه الجبال. ان کا بھی مکر ایسا ہے کہ پہاڑ ٹوٹ جائیں، اور ہمارے بھی تو ہاتھ میں زمین آسمان ہے، ہم ان کے مکر کو چلنے نہیں دیں گے. تو میرے بھائیوں، یہ تبلیغ کا کام آپ کا اپنے اوپر بھی احسان ہے. ساری فضاؤں میں وہ سالوں جو مسجد سے متعلق نہیں، ان کو آخرت کی بات سننے کو نہیں ملتی. انہیں پتہ ہی نہیں کہ موت کی بھی کوئی تیاری کسی چیز کا نام، اور آخرت کی تیاری بھی کسی چیز کا نام. تو ہم خود یہ ذمہ داری محسوس کریں کہ اپنے دین کو بھی بچانا ہے، اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے، اور اس پوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایمان کو بچانا ہے. جس رخ پر یہ چل رہے ہیں ان کو ہلاکت کی طرف لے جائے، اور اس ہلاکت سے بچانے کے لیے راستہ کوئی نہیں سوائے اس کے کہ یہ لوگ توبہ کریں. اگر یہ توبہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہمارے خلاف چلتا رہے گا. چنگیز خان کے قاصد پر ظلم کیا علاء الدین خارزم کے گورنر، اس کا نام تھا انیل جک. اس نے ان کو لوٹ لیا، مال بھی لوٹ لیا، بندے بھی قیدی کر لی. تو چنگیز خان نے علاء الدین کے پاس وفد بھیجا کہ یہ تیرے گورنر نے ظلم کیا ہے، یہ ہمیں اس کا تلافی کرو. تو اس بیوقوف نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، اس نے پورے وفد کو ہی قتل کروا دیا. ایک آدمی کو چھوڑا، اس کی آدھی داڑھی کاٹ دی، آدھی مونچھیں کاٹ دی، آدھی بھویں کاٹنے کا، جاؤ چنگیز کو میرا یہ جواب دے دو. تو وہ بیکال جھیل ہے روس میں، وہاں شکار کھیل رہا تھا. جب یہ آدمی پہنچا تو اس نے کہا کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے. تو ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خدا، مجھ پہ ظلم ہوا ہے، تو میری مدد کر ان ظالموں کے خلاف. ایران میں جب وہ داخل ہوا ہے اور مسلمانوں کا لشکر آمنے سامنے ہوا ہے، تو ایک اہل اللہ میں سے نکلے جہاد کے لیے تاتاریوں کے خلاف. تو دیکھا فرشتے چنگیز کے لشکر کے پیچھے کھڑے ہوئے اور کہہ رہے ہیں ایھا الکفر اقتلوا الفجر، اے کافروں کی جماعت، ان ظالموں کی جماعت کو قتل کرو. تو چنگیز وہ عذاب بن کے اترا مسلمانوں پر کہ 44 بڑے بڑے شہر جن کی آبادی 20 لاکھ سے متجاوز تھی، اس نے ایسے برابر کر دی، آگ لگا دی. بامیان ہے جو افغانستان میں بامیان، یہاں اس کا پوتا قتل ہو گیا لڑائی میں. چغتائی جو تیسرے نمبر کا بیٹا تھا، اس کا چغتائی، اس کا بیٹا لڑائی میں قتل ہوا. تو جب وہ شہر فتح ہوا تو اس نے کہا اس شہر کے کتے اور بلے بھی ذبح کر دیے جائیں، کوئی زندہ نہ چھوڑ، معصوم بچے بھی ذبح ہو گئے، اور مرد عورت بوڑھے سب. ورنہ پہلے ان کا طریقہ یہ تھا، جب شہر فتح تھا تو نوجوان لڑکیوں کو اور نوجوان لڑکوں کو الگ کر کے غلام بناتے تھے، بوڑھوں کو قتل کر دیتے تھے، مال لوٹ لیتے تھے. اس شہر میں یہ کیا کہ سب پہ تلوار چلا دی، کتے اور بلے بھی ذبح کر دی.
تو وہ قہر اللہ کی طرف سے نازل تھا، حکومتیں ٹوٹ گئیں، بنو عباس کی اینٹ سے اینٹ بج گئی، ایران کی اینٹ سے اینٹ بج گئی، ترکستان کی اینٹ سے اینٹ بج گئی، افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بج گئی۔ یہ دریا سندھ تک آیا ہے چنگیز خان، دریا سندھ کے کنارے پر آخری لڑائی ہوئی ہے جلال الدین کی اور چنگیز خان کی، تو جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ تو ایک مشہور ہو گیا کہ اگر تاتاریوں کے بارے میں کوئی کہے کہ ان کو شکست ہو گئی تو کبھی نہ ماننا، انہیں شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اتنی بڑی طاقت بن گئے تھے کہ ان کو سیاسی طور پہ یا مادی طور پہ توڑنا ناممکن ہو گیا تھا۔ تو اللہ نے پھر تبلیغ کی طاقت کو ظاہر فرمایا اور اس دعوت کی طاقت کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ چنگیز خان مر گیا، اس کا بیٹا تھا جوجی، اس نے روس کی سلطنت دی۔ دوسرا بیٹا تھا اغدائی، اس کو اپنا کیپٹل دیا قراقرم، گوبی، صحرائے گوبی میں۔ اور تیسرا لڑکا تھا اس کا چوتھائی، جس کو اس نے ترکستان کی سلطنت دی۔ اور چوتھا لڑکا تھا طولوئی، جس کو اس نے ایران سے لے کر یہ عراق تک کا سارا علاقہ دی، اور افغانستان، ایران، یہ سارا۔ تو ہلاکو خان کا زمانہ تھا۔ ہلاکو یہ اس کا پوتا ہے چنگیز خان کا، جس نے بغداد کو تباہ کیا اور مصر پر حملہ کرنے جا رہا تھا، اور مصر آخری ملک رہ گیا تھا مسلمانوں کے پاس، باقی سب ہاتھ سے نکل چکا تھا، اور نے کہا بس اب ہم ختم، لڑنے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام چلا، کچھ لوگوں نے اور ایک اس میں کتاب میں یہ بھی تھا کہ رکن الدین بیبرس جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے کچھ علماء کو تاجروں کے بھیس میں بھیج دیا تاتاریوں میں کہ جاؤ ان کو دعوت دو، تبلیغ کرو، کوئی مسلمان ان میں ہو جائے، اور ہمیں کوئی طاقت نہیں ان سے ٹکر لینی تھی۔ تو بڑا بیٹا جو جوجی تھا، اس کا پڑپوتا تھا برکا خان، اباقہ، اور اس کا بیٹا برکا توتا، وہ اس وقت میں روس کا حکمران تھا۔ تو یہ ترکستانی تاجر جو سودا بیچتے ساتھ تبلیغ کرتے، سودا بیچتے ساتھ تبلیغ کرتے، تو تاتاری خال خال مسلمان ہونے لگے۔ ان میں ایک وزیر تھا، جو بڑا آدمی تھا، برکا خان کا ہم نشین، وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے برکا خان کو اسلام کی باتیں بتائیں، یہ اچھا یہ باتیں تمہیں کس نے بتائیں؟ کہ یہ جو مسلمان تاجر آتے ہیں، کہ اب آئیں تو مجھے بتانا۔ تو ایک قافلہ آیا، اس کو لے کر گیا، کہ تمہارا اسلام کیا ہے؟ قرآن سنایا، تو مسلمان ہو گیا۔ اس کے اسلام پر پوری جو روسی شاخ تھی ایک دن میں ساری کی ساری مسلمان ہو گئے۔ وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ ادھر ہلاکو خان نے چڑھائی کی مصر پر، آخری اور پیغام بھیجا کہ دیواریں گرا دو، دروازے کھول دو، زمین پہ دو خاقان نہیں رہ سکتے، اگر یہ سب کچھ کرو گے تو تمہاری جان بخشی ہو جائے گی، ورنہ نیل تمہارے خون سے سرخ کر دیا جائے گا۔ تو ادھر وہ لشکر لے کے نکلا، ادھر اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ تو جب اسے پتہ چلا کہ وہ آ رہا ہے بیبرس کو، تو اس نے فوراً برکا خان کو خط لکھا۔ تو برکا نے اسی وقت اسے پیغام بھیجا کہ اب مصر پہ حملہ سے پہلے تمہیں مجھ سے نمٹنا پڑے گا۔ وہ حیران ہو گیا، تجھ سے کیوں؟ تم نے قانون نہیں پڑھا چنگیز خان کا کہ کبھی دو تاتاری آپس میں مت لڑیں؟ تو برکا خان نے پیغام بھیجا، وہ بھی کافر تھا، تو بھی کافر ہے، میں مسلمان ہوں، اب میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، اب تم نے مصر پہ حملہ کیا تو مجھ سے پہلے ٹکر لینی ہوگی۔ تو وہ نکل پڑا۔ تو جب وہ نہیں باز آئے تو برکا خان اپنے لشکروں کو لے کے نکلا اور ہلاکو سے بھڑ گیا۔ 50 برس کے بعد پہلی دفعہ تاتاری تلواریں آپس میں ٹکرائیں، اور اس کے پیچھے کام کیا تھا؟ چند تبلیغ والوں کا۔ بغیر طاقت کے انقلاب آ گیا۔ انہوں نے کہتے ہیں تمہارے پاس حکومت تو نہیں، تو انقلاب کہاں سے لاؤ گے؟ انقلاب، دیکھو انقلاب کے لفظ پہ غور کریں، انقلاب ہے قلب سے، قلب دل،
دل کا پلٹ جانا یہ ہے اصل معنی انقلاب کا. پھر اس کو مجازی طور پہ استعمال کرتے ہیں، تختہ الٹ دیا، حکومت لے لی، سیاست پہ آ گئے، اس کو انقلاب. حقیقی انقلاب ہے دل کا بدل جانا، دل کا یوں ہو جانا، یہ اصل انقلاب ہے. جب دل اللہ کی طرف پھر جاتا ہے تو خود بخود انقلاب